ہمارے جسم میں جو ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ایکسٹرا کھانا کھاتے ہیں، وہ فیٹ کی فارم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی فیٹ اس میکینزم سے استعمال ہو سکتا ہے فاسٹنگ سے، روزہ رکھنے سے۔ اور 10ویں گھنٹے پہ جب یہ گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے تو ہماری جو جسم ہے وہ فیٹ کو جلا کے اپنا جو ہے فیول استعمال کرتی ہے، اس فیول کو کیٹونز بولتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اگر ہم یہ جب 10واں گھنٹہ شروع ہو رہا ہے اور بیچ میں کچھ کھا لیں تو یہ کیٹوسس کا عمل جو ہے رک جاتا ہے، تو اس لیے 13-14 گھنٹے کا جو ہمارا روزہ ہے وہ ہمیں یہ میکینزم بھی پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ اور جگر جو ہے ہمارا، یہ جو چربی ہے اس کو کیٹونز میں کنورٹ کرتا ہے، اور ہماری بھوک کم ہو جاتی ہے، کریونگ کم ہو جاتی ہے، شوگر لیولز نارمل ہو جاتے ہیں، اچھا فیل کرنے لگتے ہیں، موڈ ہمارا اچھا ہو جاتا ہے، فوکس ہمارا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھوک کم لگتی ہے تو وزن بھی کم ہوتا ہے، انزائٹی کم ہوتی ہے، فوکس بہتر ہو جاتا ہے، اور ہمارے ڈیسیجن پاور بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بیسک میکینزم بتایا ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیا غذا لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہ غذا لیں گے تو ہم کیا فائدے اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ افطار اور سحری جب بھی کریں تو یہ چکناہٹ والی پروسیس چیزیں نہ کھائیں، ڈائریکٹ آپ کھانا کھائیں۔ پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ پکی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے، ڈیپ فرائیڈ ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ باہر مارکیٹ سے اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ آئل جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز استعمال ہوا ہے، بہت دفعہ استعمال ہوا آئل ہے، وہ خراب ہوتا ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور وہ کون سا آئل استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک سموسہ جو ہے اس کے اندر 400 کیلریز ہے، اس کی جگہ اگر آپ سیب کھا لیں تو وہ 50 سے 60 کیلری آپ کو دے گا، اور فائدہ بھی بہت زیادہ دے گا۔ تو یہ ڈفرنس آپ نے کرنا ہے۔ بہت مشکل ٹاسک ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن کریں۔ اگر بہت ہی زیادہ کریونگ ہو رہی ہے تو ایئر فرائی کھانا کھا لیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کا یہ جو چکناہٹ ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، لیکن کیلریز اس سے بھی آپ کو ملیں گی۔